مومنین کرام، یہ شب عبادت اپنا آدھا سفر طے کر چکی اور اس سفر میں ایک مسافر یہاں تک پہنچا ہے۔ ان مسافروں کا ذکر کرنے کے لیے جو کربلا پہنچ کر ایسے اجڑے پھر کبھی آباد نہیں ہو سکتے۔ مولا حسین کے ناصران بہت تھے، لیکن عباس کا ناصر صرف ایک تھا، اس کا نام تھا حسین۔ حسین عباس کے ناصر تھے اور عباس حسین کے ناصر تھے، لیکن جب یہ نصرت اس دنیا سے چلی گئی تو ایک ناتواں تھا، ایک بیمار تھا اور اجڑا ہوا کارواں تھا، ایک طویل سفر تھا۔ جو مسافر یہاں سفر کر کے آیا ہے، مسافرت کا دکھ تو وہی جانتا ہے، لیکن اس دکھ کے برابر پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ میں آج کی اس سالانہ باوقار مجلس میں ایک مسافر کو اس سفر کا ذکر کرنے کے لیے دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، جو سفر مدینے سے شروع ہو اور مدینے پر آ کر ختم ہو۔ لیکن مدینے سے شروع ہونے والا اور مدینے پر ختم ہونے والا یہ سفر کتنا ہولناک تھا، یہ صرف ناصران ازا ہی کو معلوم ہے۔ اس کے علاوہ ہماری قوت سماعت میں وہ طاقتیں نہیں ہیں جو ان کو برداشت کر سکیں۔ یہ علم صرف ان سینوں میں چھپا ہوا ہے جو نصرت عباس بھی کرتے ہیں، نصرت حسین بھی کرتے ہیں۔ میری مراد ہے ناصر ازا، ناصر فرش ازا جناب ناصر عباس صاحب قبلہ سے، جو لاہور سے بطور مہمان مسافرت کرتے ہوئے یہاں تک تشریف لائے ہیں۔ وہ یقیناً وہی رزق سماعت آپ کی سماعتوں کو عطا کرنا چاہتے ہیں جو ان کو درے مولا کائنات سے ملا ہے۔ وہ آپ تک اس علم کو پہنچانے میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں اور آپ اس کو لینے میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں، یہ آپ جانیں اور جناب ناصر عباس جانیں۔ میں ملتمس ہوں قبلہ و کعبہ میں بھی مجلس میں عجب جاہو حشم رکھتا ہوں، میں بھی مجلس میں عجب جاہو حشم رکھتا ہوں، اپنے لہجے سے خطابت کا بھرم رکھتا ہوں۔ لفظ ہوتے ہیں عطا نہج بلاغہ سے مجھے، یا علی کہہ کے میں منبر پہ قدم رکھتا ہوں۔ نعرہ حیدری! بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔
ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین: بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم یئس الذین کفروا من دینکم. صلوات پر محمد و اہل بیت محمد. خداوند عالم مخدوم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مومنین و مومنات اس عظیم ترین عبادت میں تشریف فرمائے. آل محمد کا خالق سب کو ان کی نیتوں کے مطابق اس کا اجر عطا فرما. اس بارگاہ سے اجر ملتا ہے لیکن نیت کے مطابق. نیت درست نہ ہو تو پیغمبر کے دربار سے بھی لوگ خالی چلے جاتے ہیں. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن سے ایک آیت کی تلاوت کیا، لیکن اس سے پہلے ایک فکر عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن وہ دوا ہے جو ٹھیک کو ٹھیک رکھتی ہے. یہ دنیا کی وہ میڈیسن ہے جو مریض کے لیے ٹھیک نہیں. پھر میں اس فکرے کی تشریح کرنا چاہتا ہوں. قرآن دوا ضرور ہے لیکن یہ ساروں کو ٹھیک نہیں ہے. اس کے فائدہ اٹھانے کے لیے پہلے ٹھیک ہونا ضروری ہے. یہ میرے فکرے نہیں ہے، خود قرآن کہہ رہا ہے: ما ہوا شفاء ورحمت للمؤمنین. میں رحمت بھی ہوں، میں شفا بھی ہوں، لیکن مومنین کے لیے. ولا یزید الظالمین الا خسارا. اور ظالم کو قرآن سے گھاٹے کے سوا کچھ نہیں ملتا. یعنی قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی علی والا ہونا ضروری ہے. اگر صاحب ایمان نہیں تو قرآن فائدہ دینے والا نہیں. قرآن ایک ہے، اثر دو. منافق پڑھے گا تو بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، مومن پڑھے گا تو صحت میں اضافہ ہو جائے گا. کیونکہ اللہ نے ہر چیز میں دو اثر رکھے. نماز میں بھی دو اثر ہے. ہر نمازی کو نماز فائدہ نہیں دیتی. اور میری ذاتی تحقیق یہ ہے کہ شیطان نے ابھی تک نماز کو پڑھنا نہیں چھوڑا. میں پاکستان کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے شہر میں خطاب کر رہا ہوں. علماء سے جا کر پوچھئے پڑھنے والی نماز وہ ابھی تک شیطان نے نہیں چھوڑی. اسی لیے ہم مصلی کھلا نہیں چھوڑتے. اللہ و اہل بیت آپ کو سلام. یعنی نماز بھی پڑھتا ہے اور لانتی بھی ہے. منکر خالی کس کا تھا؟ نجی اللہ کا، آدم کا. خالی آدم کا منکر، صفی اللہ کا منکر. اس کے ریکارڈ میں بھی کوئی پچھلا گناہ موجود نہیں. ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی فائل ہوتی ہے. قرآن نے اگلے پچھلے ذکر سارے کی. شیطان کی پچھلی کوئی غلطی منظر عام پر نہیں ہے. منظر عام پر عبادتیں، نمازیں. اور قرآن کہتا ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے. 6 لاکھ سال کے نمازی کو بے حیائی سے کیوں نہ روکا؟ نمازی بھی تھا، بے حیائی بھی کر گیا. موجودہ نمازوں پر ہو سکتا ہے کسی کو تحفظات ہو، لیکن اس کی سابقہ نمازوں پر آج تک کسی کو اعتراض نہیں. 2,000 سال کا سجدہ کرنے والا بے حیائی سے رکا کیوں؟ نماز نے اسے فائدہ کیوں نہیں پہنچا؟ معصوم سے پوچھا گیا تو مولا نے فرمایا یہ اللہ کو معبود سمجھ کر عبادت نہیں کرتا تھا، یہ خلافت کے لالچ میں متقی بنا ہوا تھا. معلوم ہوا خلافت کا لالچ وہ خطرناک لالچ ہے جو بدماشوں کو شرافت کا لبادہ ہوا. لوگ نیک ہوتے نہیں، نظر آتے. اس کو انگریزی میں جو نمازیں پڑھی ہیں شیطان نے
اس کا انگریزی میں ترجمہ بنتا ہے انویسٹمنٹ. خلافت کے شوق میں انویسٹمنٹ. ابھی تو اس کی بیٹی نہیں تھی. پورا فکر آپ کرنا چاہتا. ابھی اس کی بیٹی نہیں تھی، بیٹا نہیں تھا، بھائی نہیں تھا وغیرہ، ورنہ وہ بھی کمپین چلاتا تھا. اس نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے سینیارٹی کی بنیاد پر، بڑا ہونے کی بنیاد پر. بہرحال آدم کے مقابلے میں تو یہ بڈھا تھا. آدم تو اس کے سامنے بن رہے تھے. یہ سمجھتا تھا کہ خلافت میرا ہے اور پیش کر رہا تھا عبادت اور بنیاد رکھ رہا تھا اندرونی بیرونی وہابیت کی. آپ کھنگال ٹٹول کے دیکھ لیں اندر باہر کی وہابیت. اس کی بنیاد انہی عقائد پر ہے جو شیطان نے رکھی. تجھے مانوں گا، اسے نہیں مانوں گا. خدا ہی سے تو جوڑنے کی کوشش کی جاتی. تجھے مانوں گا، تیرے بنائے ہوئے کو نہیں مانوں. دوسرا اعتراض اس نے کیا کہ یہ مٹی کا بنا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. آپ نے ہمیشہ 4 چیزوں سے بنے: آگ، پانی، مٹی، ہوا. اس کا اعتراض خالی مٹی پر. پورے قرآن میں نہیں کہ آگ پر اعتراض کیا ہو، ہوا پر اعتراض کیا ہو، پانی پر اعتراض کیا ہو. یہ ہوتی ہے شیطانیت. یہ 3 کا ساتھ دے رہا تھا، 4تھے کی دشمنی کر رہا. اللہ نے اس کی 6 لاکھ سال کی عبادت اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کے کائنات میں اصول بنا دیا. جب میں تراب کے منکر کی عبادت قبول نہیں کرتا تو جو ابو تراب کی ولایت کا منکر ہو اس کی نماز کو کیسے؟ اب شیطان کو سمجھ لے تو ایمان سمجھ میں. کہنے لگا یہ مٹی کا بنا ہوا اس لیے نہیں. شیطانت جو ہوتی ہے وہ میٹیریل کو دیکھتی. یہ شیطان کی پکی نشانی. علم کو دیکھے گا تو کہے گا کپڑے پہ. تعزیے کو دیکھے گا تو لکڑی کا. اور کہے گا اس کو مس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر مس کرنا حرام ہے تو فطرت میں فتویٰ لگاؤ وہ شبیر کے جھولے سے کیوں مس ہو رہا. وہ بھی تو لکڑی کا. اللہ کہہ رہا تھا آدم کے سامنے جھوکو، کیونکہ شیطان ایک ایسا کیریکٹر ہے اس کو سمجھے بغیر ایمان سمجھ میں نہیں آتا. قربانی تو یہ ہونے نہیں دیتے. اس کے مزاج میں قربانی کی گنجائش ہے ہی نہیں. ابراہیم اپنا بیٹا لے کے چلے، اپنی چھری لے کے چلے. اسے تکلیف ہو گئی. اب پوری توجہ سے فکرہ سنیے. چھری ابراہیم کی تھی، چھری ابراہیم کی تھی، خون اسماعیل کا تھا. تکلیف شیطان کا. اب شیطان کی پکی نشانی یاد رکھیے گا. چھری کسی کی ہوتی ہے، خون کسی کا نکلتا ہے، تکلیف شیطان کو ہوتی ہے. نعرہ حیدری، حیدری، بابا کے بلند سلوات. ہمیں باہر والے شیطانوں کی فکر نہیں، فکر اندر والے شیطانوں کی بھی نہیں. کیونکہ جو کہے کہ عزاداری کو خطرہ ہے اس کا ایمان ناقص. کیونکہ عزاداری نہ بندوں کی ہے نہ بندوں کی وجہ سے. عزاداری اگر مخلوق کے حوالے ہوتی تو پھر ہم کہتے کہ عزاداری کو خطرہ.
عزاداری نہ بندوں نے شروع کی نہ بندوں کا کام، عزاداری کار خدا بندی۔ چلیے میں دو آیتیں پڑھتا ہوں کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ حسین نے کیا اللہ کا ذکر، اور تب کیا جب کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا۔ حسین وہاں بولا جسے نوکے نیزہ کہتے، اور آواز منہ سے نہیں نکلتی، آواز ادھر سے نکلتی، جہاں سے آواز نکلتی ہے وہ چیز حسین کی کربلا میں۔ انہیں اپنے جیسا کہنے والا اسی معجزے کا جواب دے کہ وہ بغیر بدن کے کیسے بول رہا، اور بول رہا تھا تو قرآن بول رہا، یعنی نوکے نیزہ پر حسین اس کی طرح بول رہا تھا۔ اگر کراچی میں بھی میں نے تشریح کرنی ہے تو پھر کہاں بغیر تشریح؟ بابا جے بلند نعرہ سلوات۔ جو حیران ہے میں فکرہ بدل دیتا ہوں، میں ان کو اللہ نہیں سمجھتا کیونکہ میں علی ولی اللہ کا قائل۔ اب میں بڑے ادب سے پوچھتا ہوں کہ کیا قرآن کلام الہی ہے کہ نہیں؟ اللہ کا کلام۔ حسین یہ بول رہے تھے، یعنی وہ بول رہے تھے جو وہ بولتا ہے۔ باپ اس وقت بولا تھا جب بچے نہیں بولتے۔ 13 رجب کو نبی کے ہاتھوں پہ علی بولا، نوکے نیزہ پر میرا حسین بولا۔ جن کے بولنے کا مقابلہ تم سے نہ ہو سکے انہیں اپنے جیسا سمجھنا بے وقوفی نہیں رکھا۔ وہ نوکے نیزہ پر قرآن پڑھا، اس بلندی کہتے ہیں راستہ بدلنے جلوس، گلی میں کتا پاگل ہو جائے تو کتے کو ہٹاتے ہیں، انسانوں کو نہیں۔ نعرہ حیدری، حیدری۔ اور پاگل کتے کو گولی مار دیتے ہیں، شہید نہیں کہتے۔ نعرہ حیدری۔ جن کی طرف آپ کا اشارہ ہے ان کے ہاں کتے کو ہی شہید کہتے ہیں۔ اب سارے شہید چیک کرنے پڑیں گے مولانا کے بیان کے بعد۔ توجہ ہے کہ اللہ ہمارے پنجاب حکومت کی شرافت میں مزید اضافہ فرمائے۔ انہوں نے سارا زور تقریروں میں دے دیا۔ یہ تقریریں چیک کریں، تقریریں، یہ تقریروں میں کچھ کرنا، سپیکر میں پابندی لگائے۔ تقریر پر آج تک کوئی جھگڑا نہیں ہوا، سارا ریکارڈ اٹھا دیا۔ لڑائی 10 محرم کو ہوتی ہے یا 20 صفر کو، اس دن تو ہمارے یہاں تقریریں ہوتی نہیں۔ اس دن تو یا حسین ہوتا ہے اور تکلیف یا حسین سے ہے۔